کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کریم آج کے دن کو ہم سب کے لیے خوب رحمتوں اور برکتوں والا بنائے اور وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے وہ راضی ہو، اس کے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ عنایت ہماری طرف رہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ آئیے سنتے ہیں تلاوت قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا۔ اور میں ایک کنارے ہو جاؤں گا تم سے اور ان سب سے جن کو اللہ کے سوا پوجتے ہو، اور اپنے رب کو پوجوں گا۔ قریب ہے کہ میں اپنے رب کی بندگی سے بدبخت نہ ہوں۔ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ۔ پھر جب ان سے اور اللہ کے سوا ان کے معبودوں سے کنارہ کر گیا، ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب عطا کیے۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور ہر ایک کو غیب کی خبریں بتانے والا کیا۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ہم نے انہیں اپنی رحمت عطا کی اور ان کے لیے سچی بلند ناموری رکھی۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ اور کتاب میں موسیٰ کو یاد کرو، بے شک وہ چنا ہوا تھا اور رسول تھا، غیب کی خبریں بتانے والا۔ وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور اسے ہم نے طور کی داہنی جانب سے ندا فرمائی اور اسے اپنا راز کہنے کو قریب کیا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَّحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اور اپنی رحمت سے اسے اس کا بھائی ہارون عطا کیا، غیب کی خبریں بتانے والا نبی۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ اور کتاب میں اسماعیل کو یاد کرو، بے شک وہ وعدے کا سچا تھا اور رسول تھا، غیب کی خبریں بتاتا۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا اور اپنے رب کو پسند تھا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اور کتاب میں ادریس کو یاد کرو، بے شک وہ صدیق تھا، غیب کی خبریں دیتا۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے اسے بلند مکان پر اٹھا لیا۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ مِن ذُرِّيَّةِ آدَمَ، یہ ہیں جن پر
اللہ نے احسان کیا غیب کی خبریں بتانے والوں میں سے آدم کی اولاد سے. ومن من حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا واجتبينا. اور ان میں جن کو ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا تھا اور ابراہیم اور یعقوب کی اولاد سے، اور ان میں سے جنہیں ہم نے راہ دکھائی اور چن لیا. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. جب ان پر رحمان کی آیتیں پڑھی جاتی گر پڑتے، سجدہ کرتے اور روتے. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں قرآن کریم کا فہم نصیب فرمائے، اسے ذوق اور شوق کے ساتھ پڑھنے کی بھی توفیق دے اور ہمارا دل اس کی تلاوت میں لگائے. مدنی چینل کے ناظرین، ایک تجربے اور مشاہدے کی بات عرض کروں کہ جو چاہے کہ اسے ذوق قرآن ملے اور تلاوت میں دل لگے، وہ جامع القرآن حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایصال ثواب کرے. انشاءاللہ قرآن میں دل لگے گا. اللہ کریم جل وعلا ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے. ابھی ایک کلام شامل کرتے ہیں اور عمر بھائی کلام سنا رہے ہیں. ہے شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، جس کا دیدار ہر مومن کی معراج ہے، جس کا دیدار مومن کی معراج ہے. زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سرکار کا مدینہ، سرکار کا
مدینہ سرکار کا مدینہ سرکار کا مدینہ ہے شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ ہے شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ سرکار کا مدینہ جنت سے بھی سہانا جنت سے بھی سہانا سرکار کا مدینہ جنت سے بھی سہانا سرکار کا مدینہ جنت سے بھی سہانا سرکار کا مدینہ سرکار کا مدینہ سرکار کا مدینہ سرکار کا مدینہ اور ہر شہر سے اچھا سرکار کا مدینہ ہر شہر سے اچھا میرے سرکار کا مدینہ جنت سے بھی سہانا جنت سے بھی سہانا سرکار کا مدینہ سرکار کا مدینہ سرکار کا مدینہ اور بے کس کا ہے سہارا سرکار کا مدینہ بے کس کا ہے سہارا سرکار کا مدینہ سرکار کا مدینہ بے گھر کا ہے ٹھکانہ بے گھر کا ہے ٹھکانہ سرکار کا مدینہ سرکار کا مدینہ بے گھر کا ہے ٹھکانہ سرکار کا مدینہ سرکار کا مدینہ اور کوہسار دل کشا ہے صحرا بھی دل ربا ہے کوہسار دل کشا ہے صحرا بھی دل ربا ہے حسن و جمال والا حسن و جمال والا حسن
حسن و جمال والا سرکار کا مدینہ، حسن و جمال والا سرکار کا مدینہ، حسن و جمال والا سرکار کا مدینہ، سرکار کا مدینہ۔ اور دونوں جہاں سے پیارا، دونوں مکان سے پیارا، دونوں جہاں سے پیارا، دونوں مکان سے پیارا، ہر آنکھ کا ہے تارا، ہر آنکھ کا ہے تارا، سرکار کا مدینہ، سرکار کا مدینہ، سرکار مدینہ۔ اور ہر سمت رحمتوں کی برسات ہو رہی ہے، دیکھو ہر سمت رحمتوں کی برسات ہو رہی ہے، برسات ہو رہی ہے، رحمتوں کا دریا ہے، رحمتوں کا دریا، سرکار کا مدینہ، سرکار کا مدینہ ہے، رحمتوں کا دریا، سرکار کا مدینہ، سرکار کا مدینہ۔ اور میری نظر آئے دنیا کا حسن کیسے، دنیا کا حسن کیسے، آنکھوں میں ہے سمایا، آنکھوں میں ہے سمایا، سرکار کا مدینہ، سرکار کا مدینہ، آنکھوں میں ہے سمایا، سرکار کا مدینہ، سرکار کا مدینہ۔ اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے، اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، قدموں میں موت دے دے، مدفن بنے ہمارا، مدفن
عطار کی دعا ہے، سگے عطار کی دعا ہے، تقدیر میں خدایا، تقدیر میں خدایا، لکھ دے وقت مدینہ، لکھ دے وقت مدینہ، سرکار کا مدینہ، لکھ دے وقت خدایا، سرکار کا مدینہ، سرکار کا مدینہ ہے، شہد سے بھی میٹھا، سرکار کا مدینہ، کیا خوب مہکا مہکا، کیا خوب مہکا مہکا، سرکار کا مدینہ، 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 مدینہ سرکار کا مدینہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت پیارا ذوق والا کلام اور بہت ذوق والی طرز میں عمر بھائی نے پڑھا، ماشاء اللہ، اللہ کریم قبول فرمائے۔ اور آپ آمین۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ ایک ایسا کام ہے، یہ ایسا انداز ہے جو الحمدللہ اس امت میں حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے ہی جاری ہوا، بلکہ اس سے پہلے سے جاری تھا۔ اس امت میں عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پھر یہ تسلسل سے جاری رہا۔ جتنے نام اس شہر کے رکھے گئے، جتنے نام اس شہر کے معروف ہوئے، اتنے کسی شہر کے نام نہیں رکھے گئے۔ اس کے ناموں میں علماء نے فرمایا کہ 100 سے زائد نام وہ ہیں جو مدینہ منورہ کے رکھے گئے۔ ان ناموں سے اس شہر کو پکارا گیا۔ جتنے قصیدے مدینۃ النبی کی مدحت میں لکھے گئے، اتنے قصیدے آج تک ساری دنیا میں کسی شہر کی فضیلت میں نہیں لکھے گئے۔ جتنے لوگ مدینہ منورہ سے محبت کرنے والے ہیں، چاہے وہ کائنات میں کہیں بستے ہوں، ان کے دل مدینہ منورہ کے ساتھ لگے رہتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینہ منورہ کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اور یہ فضیلت کیوں ہے؟ یہ فضیلت اس لیے ہے کہ میری الفت مدینہ سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینہ میں ہے۔ یہ وہ مبارک شہر ہے جسے عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حرم بنایا۔ یہ حرم نبی ہے، یہ مدینۃ الرسول ہے، یہ ناجیہ ہے، یہ طابہ ہے۔ اس شہر میں ایک ایسا قبرستان ہے کہ جسے دیکھ کر مرنے کو جی چاہتا ہے کہ یہاں کے مدفونین وہ ہوں گے جو حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بروز محشر اٹھیں گے اور رب العالمین جل وعلا کے حضور پیش ہوں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس شہر کی فضیلتوں کے کیا کہنے ہیں؟ بیان کیا جائے تو اکابرین جو اس امت کے علماء گزرے ہیں، وہ مدینہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مدحت میں اپنی زبان کو بھی تر رکھتے تھے اور اپنے قلم کو بھی اسی طرف لا کر رکھتے تھے اور کثرت سے قصائد مدینہ لکھا کرتے تھے۔ اخبار مدینہ، جذب القلوب الی دیار المحبوب، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دیار کی طرف، محبوب کے کوچے کی طرف دلوں کا کھچنا، یہ اکابرین اپنی کتابوں کے نام رکھ کر لوگوں کو درس دے کر گئے ہیں کہ یہ مدینہ ہے، یہاں دل جو ہیں یہ کھینچے جاتے ہیں، یہاں دل متوجہ ہوتے ہیں۔ یہ عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا شہر ہے۔
اللہ کریم ہم سب کو اس پیارے مدینے سے، اس میٹھے مدینے سے، اس عظمت والے مدینے سے محبت عطا فرمائے۔ میں استاد صاحب کی جانب آؤں گا اور چاہوں گا کہ استاد صاحب، مدینہ کریم ہے آج ہمارے سلسلے کا ٹاپک ہے، کیا فرمائیں گے؟ فضائل مدینہ، اسماء مدینہ کیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، اور علماء کا اس کی طرف شوق اور رغبت کرنا، اس شہر سے محبت کرنا۔ اللہ اللہ، آج کا موضوع ہی ایسا ذوق افزا ہے کہ جی چاہتا ہے کہ اپنے ذوق کے گلدستے اس موضوع پہ نچھاور کرتے ہیں، اللہ اکبر، ماشاءاللہ، کیونکہ یہ موضوع ہے مدینہ کریم ہے۔ سبحان اللہ۔ دنیا میں ہزاروں شہر ہم، اور سینکڑوں ملک، لیکن ان میں سے ایک ہیرے کی مانند چمکتا ہوا جو ایک تاج پر بڑا ہیرا ہوتا ہے نا، ہاں، وہ ہے اس زمین پر مدینہ۔ اس نے کیا عکاسی کی ہے کہ خم ہو گئی پشت فلک استان زمین سے، حق، سن ہم پہ ہم پہ مدینہ ہے، مدینہ ہے۔ مرتبہ ہے ہمارا۔ واہ، تو سبحان یہ ہے مدینہ۔ سبحان اللہ۔ اب مدینہ کریم ہے، مدینہ عظیم ہے، مدینہ عظیم الشان ہے۔ اس کی شان کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس کی نسبت عظیم الشان اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اور یہ وہ ہستی ہیں، وہ شخصیت ہیں، وہ پرسنالٹی ہیں، وہ رسول ہیں، وہ نبی ہیں اور آخری نبی ہیں کہ جو اس کائنات کو تخلیق کرنے والے خالق و مالک رب العالمین کے بعد سب سے بلند مرتبہ رکھتے ہیں اس مخلوقات میں، کائنات کے اندر۔ اور جب وہ اتنا عظیم مرتبہ رکھتے ہیں اور ہم ان کی امت میں سے ہیں، یہ ہماری خوش نصیبی ہے۔ اور پھر ہماری ایمان کا ایک تقاضا ہے کامل کرنے کا، وہ یہ ہے کہ ہم سب سے زیادہ انہی سے محبت کریں۔ یہ ہمارا ایمان کامل ہی تب ہوگا جب ہم ان سے اپنی جان، مال، آل، اولاد سب سے بڑھ کر ان سے محبت کریں گے۔ اور یہ دنیا کا دستور ہے کہ جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے نا، تو جس شے کی نسبت اس کے ساتھ ہو جائے ہمیں وہ بھی بڑی پیاری اور اچھی لگتی ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان صرف تحریری مبالغوں کا کمال نہیں ہے، شاعروں کی شاعری کا کمال نہیں ہے۔ میرے آقا کی شان اتنی بلند ہے کہ لکھنے والوں نے لکھ دیا کہ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ پھر اعلیٰ حضرت نے بھی تو عرض کیا نا کہ تیرے تو وصف عیب تناہی کہتے ہیں ختم ہو جانا، تو یہ بھی ایک قسم کا عیب شمار کیا کہ یہ اوصاف ختم ہو گیا، بیان کرنے کے لیے کچھ نہیں بچا۔ یہاں اعلیٰ حضرت عرض کرتے ہیں کہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، یعنی آپ کے اوصاف اتنے ہیں کہ ختم ہونے نہ آئیں۔ حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، یعنی بیان کرنے کے بعد جو شاعر، جو نثر لکھنے والے، وہ جب اینڈ کرتے ہیں نا تحریر کا، پھر یہ لکھتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے لکھا وہ اپنے مطابق لکھا، آپ کی شان بیان کرنا ابھی باقی ہے، وہ ختم نہیں ہوئی۔ کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس بستی میں رہے وہ بستی عظیم، جن کے گھر میں بچپن گزارا دائی حلیمہ رحمت رضی اللہ تعالی عنہا، وہ عورت عظیم ہو گئی۔ ان سے ہمارا ایک رشتہ، ایک تعلق، ایک ناطہ ذوق کا ایسا بنا کہ وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رضاعی ماں ہیں، دودھ کے رشتے سے، تو ہم بھی انہیں ایک ماں کا رتبہ دیتے ہیں۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس راستے پہ چل جائیں، یہ وہ عظیم الشان ہے کہ جو خود بھی عظیم الشان ہے، جو نسبت رکھتا ہے وہ بھی عظیم الشان ہو جاتا ہے۔ جس آبادی میں رہیں وہ عظیم الشان، جس راستے پہ چل جائیں وہ عظیم الشان، اور جس ہوا میں یہ سانس لیں وہ ہوا عظیم الشان، جس دھوپ میں یہ بیٹھیں وہ دھوپ عظیم الشان۔ اور پھر حضرت عمر فاروق کا وہ یاد آیا کہ انہوں نے حجر اسود کو مخاطب کر کے کہا چومنا تو ہے ہی ہے نا حجر اسود کو، نسبت دیکھیں کیا قائم کی کہ میں
تجھے نہ چومتا، اگر میں نے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو آپ جس غار میں آرام کریں، جس غار میں قیام کریں، وہ غار عظیم، وہ وقت اس وقت گزر گیا۔ آج جب عاشقان رسول جاتے ہیں تو ان غاروں میں جا کر اپنے ذوق کو تسکین دیتے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہمارے عظیم الشان آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جلوہ گر ہوئے تھے۔ اچھا، پھر آپ نے یہ جو فرما رہے کچھ، اچھا تو میں یہ عرض کروں کہ پھر اس آبادی میں رہنے کے بعد جب آپ مدینہ شریف کی طرف جاتے ہیں تو مدینہ شریف کا ایک پہلے نام تھا یثرب۔ یثرب اس کو اس وجہ سے کہتے ہیں یہاں بیماریاں عام تھیں۔ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تشریف لے گئے تو پھر یہ توبہ بن گیا، اللہ، یہ پاک اور صاف ستھری ہوا والا بن گیا کہ مدینہ شریف سے جو بھی پہلے کی بیماریاں تھیں وہ سب کی سب وہاں سے روانہ ہو گئیں۔ تو وہ عظیم الشان جگہ، تو میں تھوڑا سا ایک آپ کا ٹائم لوں گا کہ یہ مدینہ شریف تو آباد ہی اس کریم اور عظیم الشان آقا کے لیے ہوا تھا۔ آج سے تقریباً 2500-2600 سال پیچھے لے کے جاؤں گا۔ اس وقت یمن میں جو بادشاہ ہوتے تھے انہیں تبع کہا جاتا تھا جی، تو اس وقت تھا اسعد تبان حمیری، تو تبع حمیری کر کے اس کو پکارا جاتا۔ یمن کا ایک بادشاہ تھا اور بہت یعنی کہ کر و فر والا بادشاہ جسے کہتے ہیں۔ اب وہ ایک دفعہ نکلا سیر کے لیے تو اس کے ساتھ جو لوگ تھے، جو قافلہ، جو لشکر تھا، ان میں سے 1,13,000 لوگ پیدل، 1,30,000 گھوڑے پہ سوار۔ اب وہ جو سیر کے نکلا، جس شہر میں پہنچتے بڑی آؤ بھگت ہوتی ہے، لوگ روب میں آ جاتے، اتنا بڑا بادشاہ اور یہ بڑی آؤ شہر میں نہ بھی ہو، ان کے آنے سے یہ آباد ہو جائے۔ جی، تو وہ اب بڑی آؤ بھگت ہوتی، وہ کرتے 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 جناب وہ پہنچا وہاں مکہ شریف۔ اب مکہ مکرمہ میں کعبہ شریف، اب وہاں بادشاہ آوے کوئی آوے، اس کو جناب نو لفٹ۔ اب تبع حمیری نے دیکھا تو اس کو تو لشکر کو اس کو کوئی لفٹ ہی نہیں کروا رہا، یعنی جیسے پہلے شہروں میں ہوا تھا۔ تو اس وقت اس کے ذہن میں آیا کہ یہ کیا بات ہے، تو پوچھا اپنے، انہوں نے کہا یہاں پہ ایک کعبہ ہے، وہاں لوگ جا کے عبادت وغیرہ کرتے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں یہاں کے، یعنی سوچا اس نے نا ابھی کہ میں یہاں کے جو عورتوں، بچوں، مردوں کو سب کو قتل کر دوں گا اور ویران کر دوں گا، اور اس کعبے کا نام پھر معاذ اللہ خزبہ یعنی ویران جگہ ہو جائے گا۔ یہ سوچا اس نے۔ سوچنے کے بعد ہوا کیا کہ ایک دم اس کے سر میں درد شروع ہوا۔ اب درد شروع ہوا، اب اس کے بعد جتنے یہ باہر نکلنے آنے کے راستے ہیں نا، ناک، کان، آنکھ اور منہ، اس سے جناب اس کے وہ بدبودار پیپ نکلنا شروع ہو گئی، اس کے پاس کھڑا ہونا دشوار ہو گیا۔ اب وہ طبیبوں کو بلایا، جی کیا ہوا بادشاہ کو؟ تو طبیبوں نے کہا کہ یہ کوئی میڈیکل پرابلم نہیں ہے، کچھ اور ہے۔ اچھا، وہ کیا کرتا تھا، جس شہر میں سے گزرتا تھا نا، وہاں سے کچھ علماء اپنے ساتھ لے رہے تھے، جیسے 10، تو کرتے کرتے 4,000 علماء اس وقت کے اس نے اکٹھے کر لیے تھے۔ اب علماء تک بات پہنچی، ان میں سے ایک عالم آیا، اس نے آ کے دیکھا، اس نے کہا کہ سیدھی سی بات ہے، تو نے سوچا کیا تھا؟ اس نے بتایا میں نے یہ سوچا تھا۔ انہوں نے کہا توبہ کر، یہ سوچنے کی وجہ سے تیرے ساتھ یہ ہوا ہے۔ اس نے کہا میں رب پر ایمان لایا اور دین ابراہیمی پر ایمان لایا۔ اب اس کے بعد یہ تندرست ہونا شروع ہو گیا۔ اب اس عالم صاحب کو یاد رکھیے گا، آگے جا کے بتاؤں گا یہ کون تھے۔ اچھا، اب وہاں سے یہ کچھ رہا، پھر اس نے کعبہ کی حفاظت کے لیے باقاعدہ اپنے لوگ وہاں پہ چھوڑے کہ کعبے کی حفاظت کے لیے آپ لوگ رہو، یعنی یہاں سیکیورٹی کرو، ایک مثال۔ اب وہ آگے بڑھے تو مدینہ شریف کی سرزمین پر پہنچے تو اس وقت آبادی نہیں تھی، وہاں صرف پانی کا ایک چشمہ تھا، میدان تھا۔ تو وہاں پر ٹھہرے۔ اب وہاں کے جو علماء جو 4,000 ساتھ تھے تو وہ پڑاؤ کر کے آگے نکل جاتا تھا۔ جب علماء آپس میں بیٹھے، انہوں نے کہا کہ ہم تو یہیں رہیں گے، کہیں نہیں جائیں گے، چاہے بادشاہ ہمیں جلا دے، مار دے، ہم تو ادھر ہی بیٹھیں۔ جب ایسا ان کا پکا ہے وہ قول پہنچا اس تک، وہ بادشاہ نے آگ پوچھا کیا ہوا؟ علماء نے بتایا کہ بات یہ ہے کہ اس سرزمین پر اللہ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے،
تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہیں پر قیام کریں تاکہ ہم ان کا استقبال کر سکیں. اس طرح اس دور میں عمریں لمبی ہوتی تھیں. تو اس نے کہا اگر یہ بات ہے تو پھر میں بھی رکتا ہوں. 4,000 گھر اس نے وہاں پہ 400 گھر تعمیر کروائے. اسی طرح میں شادیاں بھی ہوئیں, وہاں آبادی ہوئی. 1 سال بعد وہ طبہ خمیری جو ہے نا ہندوستان کا شہر گلستان, وہاں چلا گیا, لیکن جانے سے پہلے خط لکھ کے گیا. اچھا. اس خط میں کیا تھا, وہ خط جو ہے وہ پڑھ کر میرے منہ سے یہ نکلا. وہ خط میں سناتا ہوں, پھر آپ کو وہ جملے سناتا ہوں جو میں نے ذہن میں رکھا ہے اپنے. تو اس بادشاہ نے جو خط میں لکھا وہ یہ تھا کہ نبی کریم علیہ السلام کو مخاطب کر کے اس نے اس مکتوب میں لکھا کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, کہ طبہ ہمیری کی طرف سے 2 جہاں کے رب کے رسول اور سب سے آخری نبی محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ مکتوب ہے, اور عرض کی کہ یا محمد میں آپ پر اور قرآن مجید پر ایمان لاتا ہوں. واہ. یہ ایڈوانس میں ایمان لا رہا ہے, دعویٰ نبوت سے پہلے. آقا علیہ السلام ابھی پیدا بھی دنیا میں تشریف لانے سے دنیا میں تشریف آوری نہیں ہوئی. اچھا, تو عرض کی کہ جو شریعت آپ لائیں گے اسے بھی قبول کرتا ہوں, اللہ. اور اگر میں آپ کی صحبت کا شرف پانے میں کامیاب ہو گیا تو یہ مجھ پر رب کا انعام ہوگا, اور اگر یہ سعادت مجھے نہ مل سکی تو آپ قیامت کے دن مجھے بھولیے گا نہیں. اللہ اللہ. اپنے رب کی بارگاہ میں میری شفاعت کیجئے گا. میں آپ کا فرما بردار امتی ہوں, اور تشریف آوری سے پہلے ہی آپ کی پیروی کرنے والا ہوں, اور میں اس وقت آپ کے والد ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہوں. یہ خط اس نے لکھا, علماء کے حوالے کیا کہ یہ اس طرح سے پہنچ جائے گا ان تک. اب علماء نے اس کی حفاظت, وصیت بھی کر دی کہ اپنے پاس حفاظت سے رکھیں, اور جو یہاں سے جائے یا آخری وقت آ جائے تو آگے بڑھا دے نسل. اچھا, اب یہ نسل در نسل سیو ہوتا رہا. اتنے میں نبی پاک علیہ السلام کی تشریف آوری ہوگی مکہ میں. تو اب جب مدینے کے لوگوں کو پتہ چلا کہ اس طرح نبی علیہ السلام کا ظہور ہو چکا ہے, ظاہر ہو چکے ہیں, تو انہوں نے پھر وہ مشورہ کیا کہ وہ جو خط چلا آ رہا ہے نا وہ پہنچانا ہے. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف مدینہ شریف کے تھے, ان کو انصار, یہ انصاری جو ہیں نا یہ انہی علماء کی اولاد میں سے ہیں. اچھا, اب حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ حضرت ابو لیلہ انصاری ان کو یہ دیا جائے, یہ پہنچا دیں. اب جب یہ چلے نا تو اس وقت نبی کریم علیہ السلام کو پہچانتے نہیں تھے. نبی کریم علیہ السلام ایک جگہ پر انہیں مل گئے بیٹھے ہوئے وہاں پر. تو اب جیسے یہ پہنچے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ابو لیلہ ہو. یہ حیران رہ گئے کہ میرا نام کیسے پتہ چلا. پھر فرمایا کہ وہ مکتوب لے کر آئے ہو. پھر حیران, یہ غیب کی خبر تھی. پھر کہا کہ مرحبا, وہ خط لاؤ. اب جب خط پڑھا تو پھر اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے اس کی جو عرض تھی اس کو قبول کر لیا. اب یہ حضرت ابو ایوب انصاری کو یاد کریں. جب مدینہ شریف ہجرت ہوئی تو سب نے خواہش کی کہ ہمارے گھر قیام فرمائیں, ہمارے گھر. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میری اونٹنی کو چھوڑ دو, اس کو پتہ ہے کہاں رکنا ہے. وہ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے پاس جا کے, یہ حضرت ابو ایوب انصاری اسی عالم کی نسل میں سے تھے جس نے مکہ پاک میں طبہ خمیری کو ایمان کا کلمہ پڑھایا تھا. اللہ اکبر, جس کو بتایا تھا, جس کے مرض کو ڈائگنوز کیا تھا. بالکل. اب دیکھیے کہ وہ مدینہ پاک جو آباد ہی رسول کریم کی صلی اللہ علیہ وسلم یاد میں, ان کے انتظار میں ہوا. اب وہ مدینہ کی شان کیا ہوگی. تو گویا کہ وہ مدینہ 1000 سال سے زیادہ عرصے تک نبی کریم علیہ السلام کا منتظر تھا کہ آپ تشریف لائیں, یہاں جلوہ گر ہوں, یہیں پر پھر قیامت تک آرام فرمائیں. سبحان اللہ. اب اس مدینے کا مقام دیکھیں, وہ جو میں نے کہا نا کہ ہیرا ہوتا ہے ایک, جی, اور پھر آسمان پہ ستارے تو سب ہی ہیں, چاند تو سب ہیں, یہ چمکتا ہوا ایک سورج ہے. اللہ اکبر. اس کی نسبت کس کے ساتھ ہے؟
عظیم الشان کے ساتھ۔ وہ کہا گیا نا کہ شرف جس سے حاصل ہوا انبیاء کو، اللہ اللہ، وہی ہیں حسن افتخار مدینہ۔ مدینے کا افتخار بھی آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات ہے۔ شاہ صاحب میں چاہوں گا اسلاف جس طرح استاد صاحب نے بیان فرمایا کہ ایک عقیدت کا انداز رہا اور مدینہ مبارکہ کی، مدینہ منورہ کی آباد کاری کی بنیاد ہی عشق رسول ہے، تو اسلاف کا کیسا انداز رہا حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے، ان کے مدینے سے محبت کا؟ کیا بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد بھائی، موضوع ایسا ہے کہ جس طرح ابھی استاد صاحب فرما رہے، دل کرتا ہے کہ بس ساری عقیدتیں ہی اس موضوع پر نچھاور کریں۔ کون سی چیز پہلے بیان کریں، کون سی بات؟ یہ تو عقیدتوں کا ایسا گلدستہ ہے جس کا ہر پھول خوشبودار ہے۔ کیا بات ہے، کیا سبحان بات اللہ، ہے۔ سبحان اللہ۔ عمر بھائی اشعار روک کر ضبط کر کے بیٹھے ہوں گے، انشاءاللہ آگے چلتے ہیں تو لیتے ہیں ساتھ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک شہر مدینہ، اسے کیوں فضیلتیں نہ حاصل ہوں، کیوں یہ عقیدتوں کا مرکز نہ بنے، کیوں یہ محبتوں کا مرکز نہ بنے، کیوں یہ مرجع خلائق نہ بنے کہ نبی پاک علیہ السلام کے قدم ہی نہیں بلکہ حضور کا جسد نوری وہاں پر تشریف فرما ہے۔ اللہ، حضور وہاں پر ہیں، 70,000 فرشتہ جہاں پر صبح آتا ہے، جس طرح ابھی استاد صاحب فرما رہے تھے کہ پہلے وہ یثرب تھا لیکن اب حضور کے قدم لگے۔ ایسا ہوا کہ نبی پاک علیہ السلام ایک سفر سے جب واپس آتے ہیں تو اپنی سواری کو تیز کرتے ہیں، جب مدینے کی شوق میں کہ اسے ایسا شرف بخشا جائے، اور اپنی سواری کو تیز کیا، گرد اٹھی۔ ایک صحابی نے اپنے منہ پر کپڑا رکھ لیا، حضور نے ان کے کپڑے کو ہٹا کر فرمایا کہ اللہ نے اس مٹی میں بھی تمہارے لیے شفا رکھی ہے۔ اتنی شفائیں ہیں وہاں پر، وہ کہاں بیماریوں کا مرکز تھا، لیکن اب وہ شفا ایسی کہ فرمایا کہ طاعون نہیں داخل ہو سکتا اس میں، دجال یہاں پر نہیں آ سکتا، طاعون یہاں پر نہیں آ سکتا۔ اس کی ہر گھاٹی پہ فرشتہ کھڑا ہوا ہے، جو 2 فرشتے کھڑے ہیں، کوئی گھاٹی، کوئی راستہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر فرشتہ نہ کھڑا ہو اور اس کی حفاظت نہ کر رہا ہو۔ دیکھیں خالد بھائی، بات یہ ہے کہ یہ کیوں اس طرح مرکز نہ بنے کہ حضور جب مکے میں ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے لا اقسم بہذا البلد، لا اقسم، اے محبوب آپ کے شہر مکہ کی قسم۔ کیوں قسم کو یاد فرمایا؟ کیا مکے کی وجہ سے، کیا حتیم کی وجہ سے، کیا میزاب رحمت کی وجہ سے، کیا آب زمزم کی وجہ سے، صفا کی وجہ سے، مروہ کی وجہ سے، کس وجہ سے؟ فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ محبوب علیہ السلام کے قدم وہاں پر لگے ہیں، حضور چلتے وہاں پر ہیں، ان قدموں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس شہر مکہ کی قسم یاد فرمائے جہاں پر حضور چلے ہوں، اور پھر جہاں پر حضور کا جسد نوری تشریف فرما ہو، جہاں پر خود حضور علیہ السلام آرام فرما ہو، تشریف فرما ہو، تو وہ کیوں نہ عقیدتوں کا مرکز بنے، محبتوں کا مرکز بنے، مرجع خلائق کیوں نہ بنے؟ اور پھر اسلاف دیکھیں، اسلاف ہماری رہنمائی کرتے ہیں، وہ ہیں کہ ان کا ایک ایک عمل جو ہے ہمارے لیے باعث تقلید ہے کہ ہم ان کے عمل کو لیں۔ حضرت میرے ذہن میں ایک جملہ آ رہا ہے، جی ارشاد۔ یہ تو حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدم خود بنفس نفیس حضور تشریف لا رہے ہیں، لیکن حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تو شان و عظمت ایسی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مقصد کے لیے دوڑنے والے گھوڑوں کے قدموں سے اٹھنے والی دھول کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قسم ارشاد فرمایا۔ وہاں کہاں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سب سے بلند اسٹیٹس، سب سے بلند مقام، اور دوسری جگہ حضور کے مقصد کے لیے انسان نہیں، جو گھوڑے دوڑ رہے ہیں ان کے بھی قدموں سے جو دھول اٹھ رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے والعادیات ضبحا، ان گھوڑوں کی ٹاپوں سے اٹھنے والی جو دھول ہے رب العالمین جل وعلا اس کی قسم ارشاد فرما رہا ہے۔ تو پھر دیکھیں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شرف بخشا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اب خود تشریف فرما ہے۔ اب 70,000 صبح 70,000 شام آ رہے ہیں، اور کس طرح آ رہے ہیں؟ ذوقینات میں امام حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا پیارا شعر لکھا، فرماتے ہیں کہ ملائک لگاتے ہیں آنکھوں میں اپنی، ملائک لگاتے ہیں آنکھوں میں اپنی، شب و روز خاک مزار مدینہ۔ اب یہاں کی وہ مٹی ہے کہ جو ملائک کی آنکھوں کے لیے بھی افتخار کا باعث ہے۔ یہاں ملائک بھی آ کر فخر محسوس کرتے ہیں، اور یوں بندگی ہے ذوالفروخ آٹھوں پہر کی ہے۔ یہاں پر ایک چیز میں، چونکہ آپ نے ذکر کیا شاہ جی، تو میں ایک بات یہاں ذکر کرنا چاہوں گا کہ آپ نے جب شعر پڑھا نا، مولانا حسن رضا خان صاحب جب مدینے سے ہو کر آئے نا، تو آپ نے یہ کلام لکھا، عجب رنگ پر ہے بہار بہار مدینہ،
آپ فرماتے ہیں کہ مدینہ وہ جگہ ہے جہاں ساری جنتوں کو نثار ہوتے دیکھا. کہا جنتیں تو 8 تھیں لیکن سب کی سب کو یہاں نثار ہوتے دیکھا. عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ. مدینے پر جو ہے وہ ساری جنتیں نثار ہیں. اور پھر آگے کہتے ہیں کہ دیکھیے کہ ٹکڑا تو ایک ہے مدینے میں، ریاض الجنہ، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے روزے اور میرے گھر کے درمیان جو جگہ ہے وہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے. لیکن مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جدھر دیکھیے باغ جنت کھلا، جدھر دیکھیے باغ جنت کھلا ہے. مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جو ہے وہ مدینہ طیبہ میں جب ریاض الجنہ سے باہر نکلا تو میں نے کہا ریاض الجنہ میں انٹر ہونے کی کوشش کی تو دھکا لگا اور باہر آ گیا. تو کیا صرف اتنی سی جگہ جنت ہے؟ بقیہ مدینہ. تو کہتے ہیں ایک بڑھیا کو میں نے دیکھا جو مدینے میں جھاڑو لگا رہی تھی. تو مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب میں اس بڑھیا کے پاس سے گزرا تو اس بڑھیا نے مجھے دیکھ کر کہا کہ المدینہ تو کلہم جنہ، کہ مدینہ جو ہے وہ سارے کا سارا جنت ہے، صرف وہی ٹکڑا جنت نہیں، سارے کا سارا جنت ہے. تو اسی کو دیکھ کے مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جدھر دیکھیے باغ جنت کھلا ہے. اللہ کی رحمتوں کا مرکز جو ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ شہر مدینہ ہے جو سارے کا سارا جنت ہے، جس پر جنت نثار ہے، جس پر عظمت نثار ہے، جس پر جو ہے وہ عقیدت نثار ہے. اللہ رب العالمین نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر کو ایسی عظمت اور شان جو ہے وہ عطا فرمائی ہے کہ ملائکہ جہاں کی خاک کو آنکھوں کا سرما بنائے. اللہ اکبر. یہ عظمت اور شان اللہ نے شہر مدینہ کو عطا. امیر علیہ سنت فرماتے ہیں 18,000 عالم کا حسن اس پہ قرباں، 18,000 عالم کی جو رنگینیاں ہیں، جو رعنائیاں ہیں، وہ مدینہ منورہ پر قربان. دونوں جہاں کا دولہا میرے نبی کا روزہ، یا کہ تو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہاں پر ہیں. اور پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ یہاں پر کوئی دجال بھی داخل ہو جائے؟ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہاں حفاظتی بند ہیں، یہاں فرشتے ہیں جو یہاں پہرا دیتے ہیں، اور دجال کو یہاں داخلے کی مجال نہیں. میں چاہوں گا کہ اگر ایک شعر ہم عمر بھائی سے یہ سن لیں. جیسے جو سوئے من گزر آری، جو سوئے من گزر آری، من مسکین سے ناداری، جو سوئے من گزر آری، من مسکین سے ناداری، فدائے نقش نالینک کو نم جان یا رسول اللہ، فدائے نقش نالینک، فدائے نقش تو آپ بھی ماشاءاللہ حاضری نصیب ہوئی، اوروں کو بھی ہوئی. تو وہاں آپ نے صرف اپنے جو ہم وطن ہوں گے انہی کو نہیں دیکھا ہوگا، دنیا کے مختلف ممالک سے عاشقان رسول آئے ہوتے ہیں. اور عمر بھائی ان کے انداز میں سملیرٹی ہوتی ہے، انداز ایک جیسا ہوتا ہے. تو میرے ذہن میں آیا کہ ان کا آپس میں رابطہ کب ہوا تھا کہ یہ انداز ایک دوسرے کو دیکھ کے ایک جیسا ہو گیا. ان کا رابطہ ہوا اس محبوب کی ذات میں صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ سب کا محبوب ایک ہے. اور مجھے کہنے دیجئے کہ عشق کی زبان ایک ہے، انٹرنیشنل جو زبان ہے نا، وہ عشق کی زبان ایک ہے، عشق کی سوچ ایک ہے، عشق کا انداز ایک ہے. جو پاک و ہند کا رہنے والا، جو انڈونیشیا کا رہنے والا وہ انداز اپنائے گا، جو ہمارے وہ مدینہ اپنا فقراء و مساکین کا جو وطن ہے بنگلہ دیش، وہاں کے رہنے والے. اسی طرح ساؤتھ افریقہ چلے جائیں تو مختلف ممالک سے جو لوگ آتے ہیں، ان کا دربار رسول، دربار رسالت، بارگاہ رسالت میں جو حاضری کا انداز ہے نا، وہ ایک جیسا ہوتا ہے.
وہ جو عرض کرنے کا انداز ہے وہ بھی کم و بیش ایک جیسا ہوتا ہے. یار ان کو سب کو ایک زبان سکھائی کس نے؟ وہ عشق رسول نے سکھائی. ہاں ایک میری حاضری ہوئی تھی، اللہ پھر عطا فرمائے. آمین. تو ایک عالم صاحب تھے اور عربی گفتگو کر رہے تھے وہ، اور کسی عرب کنٹری کے ہی تھے. تو انہیں نا کسی نے کہا کہ آپ جلدی سے، ہاتھ بازو ان کا پکڑا اور کہا آپ یہاں سے جلدی نکل جائیں. نواجہ شریف کے پاس حاضر تھے اور وہ آنسو ہی بہائے جا رہے تھے. اللہ اللہ. آنسو ہی بہائے جا رہے تھے. انہیں کسی نے کہا کہ آپ جلدی جلدی یہاں سے چلیں. تو انہوں نے کہا نہیں، ہمیں یہاں پر ٹھہرنے دو. کہا پھر سیدھے کھڑے رہو اور یہاں آنسو نہیں بہاؤ. وہ کہتے ہیں کہ ہم کیسے آنسو نہ بہائیں؟ ہمارے بزرگوں نے ہماری تربیت ہی اس ایک نقطے پر کی ہے کہ حضور کے دربار میں جب تک حاضر رہو آنسو ہی بہاتے. ایسا ان کا انداز تھا، ایسے زار و قطار وہ رو رہے تھے، جھڑی لگی ہوئی تھی گویا نا آنسوؤں کی. اور پھر یوں سمجھے کہ جب فقیروں پہ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیگ دیں اور خود کہیں منگتا کا بلا ہو. یہاں منگتا حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ ہے، متوجہ ہے، اور حضور توجہ فرما رہے ہیں، ذوق مل رہا ہے، شوق مل رہا ہے. اور پھر یعنی یوں سمجھیں کہ ایک اسٹیشن میچ کر گیا نا، ذوق وہ بھی ایسے رکت والے. تو دل چاہا کہ ان کی بارگاہ میں حاضری رہے. پھر کافی دیر تک نواجہ شریف کے پاس حاضری رہی. پھر ان کے پیچھے پیچھے میں جب باہر آئے، صحن میں آئے، تو ان کے ساتھ بیٹھ کر کافی دیر تک گفتگو ہوئی. سید امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا تذکرہ چھڑا. اچھا. تو انہوں نے کہا کہ یہ شیخ پاکستان کے ہیں؟ آپ بھی پاکستانی ہو؟ میں نے عرض کی کہ جی میں بھی پاکستانی ہوں. کہتے ہیں کہ اس شیخ نے لوگوں کو رونا سکھایا. اللہ. میں حیران ہوا، مدینہ النبی میں اس طرح کی بات. اور کہتے ہیں یہ وہی تعلیم ہے جو ہمارے بڑوں نے ہمیں دی ہے. میں نے عرض کی کہ آپ اس طرح کی گفتگو کر رہے تھے تو مجھے اچھا لگ رہا تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ آپ کے پاس رہوں، کیونکہ میرے شیخ نے ہمیں یوں سکھایا. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے شیوخ نے بھی ہمیں ایسے ہی سکھایا. اور پھر یہ کہنے لگے کہ جو حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر ہیں، ان کی تعلیم ان کے شیوخ اسی طرح اسی انداز پہ کرتے، انداز میں سکھا. مطلب سن کر بھی، بیٹھ کر ان کے پاس ان کی باتیں سن کر ایسا ذوق آ رہا تھا کہ یار یہ مدینہ منورہ میں حاضری ہو تو پھر وہ ادب والی حاضری ہونی چاہیے، وہ عشق والی حاضری ہونی چاہیے، وہ اسلاف کا جو شاہ انداز ہے اسی محبت کے ساتھ، اسی دیکھ آیا ہے کہاں، اس کو تو بندہ دیکھے کہ کس جگہ آیا ہوں. اپنے شہنشاہ کی بارگاہ میں پہنچ چکا ہے، اپنے بادشاہ کی بارگاہ میں ہے. یہاں مجرم ہے تو گناہوں کو بخشوانے کے لیے آیا ہوا ہے. یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ لینے کے لیے حاضر ہوا ہے. یہاں بھی اگر ادھر ادھر رہے اور بے ذوقی اور ایسے ہی جا رہا ہو جیسے کسی سیاحت کے مقام پر ہے، نقش و نگار پر ہی نظر کر رہا ہے، تو پھر حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں آیا ہے تو اس کو یہاں ہونا چاہیے تھا. ساری توجہ کا مرکز یہی ہونا چاہیے تھا. گرمی ہے، تب ہے، درد ہے، کلفت سفر کی ہے، ناشکر یہ تو دیکھ عظیمت کدھر کی ہے. اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے پر میں جس طرح اپنے ہی جو آپ نے مجھے ارشاد فرمایا تھا اسلاف کا جو انداز ہے اس پر میں عرض کروں گا. دیکھیں کہ اسلاف کا جو انداز مدینہ پاک سے یقیناً نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے ہے. شقیق بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو ایک جگہ پر ان کا قافلہ ٹھہرتا ہے تو آپ نے دیکھا کہ ایک اپاہج شخص ہے جس کی ٹانگیں نہیں ہیں اور وہ گھسٹ رہا ہے. آپ کا دل کیا کہ اس کے پاس جاؤں اور اس سے بات چیت کروں. آپ نے اسے سلام کی، بات چیت کی. کہاں کا عزم ہے؟ اس نے بتایا کہ میرا حج کا عزم ہے. تو آپ کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا اور حیرانگی سے میں نے پوچھا کہ حج کو تو 1 مہینہ باقی رہ گیا ہے، آپ تو جس حساب سے چل رہے ہیں آپ کو تو 1 سال لگ جائے گا اور ہمارے پاس سواریاں ہیں، ہم بمشکل 1 ماہ بعد پہنچیں گے، آپ کو تو 1 سال لگ جائے گا. آپ نے فرمایا شقیق بلخی آپ کو کیا خبر کہ میں مکے اور مدینے کی یاد میں 10 سال سے یوں ہی گھسٹتا چلا جا رہا ہوں. یہ کون سی چیز تھی کہ جو اتنی مجبور کر رہی تھی کہ زمین پر گھسٹ کر 10 سال وہ گھسٹتے رہے؟ یہ یقیناً اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار کی حاضری، رب کے دربار کی حاضری کا جو عشق ہے، شوق ہے، یہ مجبور کر رہا تھا.
مجبور کر رہا تھا کہ اپنے آپ کو گھسیٹ کر بھی لے کر جانا پڑے تو وہاں پر لے کر پہنچے. بہرحال امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی ایک عجیب ہی ایک عشق کا انداز تھا کہ آپ نے زندگی میں ایک ہی حج جو فرض تھا آپ نے وہ حج کیا ہے اور پھر ساری زندگی مدینہ پاک سے باہر نہیں نکلے اس خوف سے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں باہر جاؤں اور مجھے موت نہ آ جائے. آپ کی چاہت یہ تھی کہ مجھے موت مدینے میں ہی آنی چاہیے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس سے ہو سکے وہ مدینہ پاک میں ہی مرے, جس سے ہو سکے. یار خالد بھائی یہ تھوڑا آپ لطف لیں اس بات سے, ذرا اب گہرائی میں جائیں نا, کتنے مزے کی بات ہے. حضور فرما رہے ہیں دیکھیں موت میرے ہاتھ میں تو نہیں ہے نا, میرے ہاتھ میں تو نہیں ہے, لیکن حضور فرمایا جس سے ہو سکے وہ مدینہ پاک میں مرے, مطلب وہیں پر پڑا رہے, ٹھہرا رہے وہیں پر پڑا رہے یہاں تک کہ اسے موت آ جائے. سید اعلیٰ حضرت ترجمانی کرتے ہیں کہ معصوموں کو عمر میں صرف ایک بار ان کی باریابی, ان کا پہنچنا صرف ایک مرتبہ ہے, لیکن عاصی پڑے رہیں تو صلاح عمر بھر کی ہے. حامد سعید کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب مدینہ پاک تشریف لے گئے تو آپ کے مبارک پاؤں پر جو ہے وہ کانٹا چپ گیا مدینہ, تو جو خدام اور مریدین تھے انہیں نکالنے کی کوشش کی, آپ نے فرمایا رہنے دو, فرمایا یہ مدینے کا کانٹا ہے, یہ خار مدینہ ہے. اللہ اکبر. یہ بھی ایک اسلاف کا انداز ہے. اور ایک جو شاہ صاحب واقعہ بیان فرما رہے تھے شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہ جو انہیں ایک شخص ملا, تو مفتی علی اصغر صاحب دامت برکاتہم القدسیہ نے ایک واقعہ خالد میں بیان فرمایا تھا. ارشاد فرمایا کہ ابھی جو آخری میری مدینہ پاک میں حاضری ہوئی تو وہاں مجھے ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی جو 70 سال سے مدینہ طیبہ میں موجود ہیں. اور ارشاد فرمایا کہ جب ان سے گفتگو ہوئی تو پتہ چلا وہ بزرگ سندھ سے تعلق رکھنے والے ہیں, مفتی صاحب کا تعلق بھی سندھ سے ہے, تو کہا ان سے سندھی میں گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا. تو میں نے پوچھا کہ آپ کب آئے, کیسے آئے, تو خالد بھائی انہوں نے بیان کیا کہ میں 70 سال پہلے ٹھٹھا سے میں پیدل چل کر مدینہ طیبہ آیا ہوں. اللہ اللہ, پیدل چل کر مدینہ طیبہ آیا ہوں. اور ارشاد فرمایا کہ رستے میں اس وقت جو ہے وہ چونکہ جنگل ہوتا تھا تو کہا ہم نے لگڑ بگڑ بھی دیکھے, تو شیر بھی دیکھے, فلاں جانور بھی دیکھے, لیکن کہا کہ یاد مدینہ, شوق مدینہ, ذوق مدینہ, یعنی شاہ صاحب نے تو ایک صدیوں پہلے کی بات کی ہے. آج بھی الحمدللہ ایسے اسلاف اور ایسی ہستیاں موجود ہیں جنہیں شوق مدینہ, ذوق مدینہ, محبت مدینہ ایسی نصیب ہوئی ہے کہ الحمدللہ جب وہ مدینہ کی ذوق میں, شوق میں, اور الحمدللہ آج بھی وہ بزرگ حیات ہیں, مدینہ طیبہ میں موجود ہیں, 70 سالوں سے وہاں پر مقیم ہے. اور اب آرزو یہی ہے کہ وہاں پر ہی موت نصیب ہو, جو حضور علیہ السلام نے بشارت عطا فرمائی ہے کہ تم میں سے جس سے ہو سکے وہ مدینہ میں مرے, کہ میں مدینہ میں مرنے والوں کی شفاعت کروں گا. اللہ اکبر. اس بشارت سے حصہ پانے کے لیے جو اسلاف اور بزرگان دین کی تڑپ و طلب خالد بھائی دیکھی جاتی ہے, مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ, آپ کے خانوادے اور دیگر اسلاف اور بزرگان دین کو ہم دیکھتے ہیں کہ شوق مدینہ میں, ذوق مدینہ میں, وہاں کی طلب میں امیر سنت کے اشعار میں دیکھیں آپ, اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار میں دیکھیں, مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ, دیگر جو ہمارے جو سمجھیے کہ ثنا خاں ہیں یا جو شاعر ہیں, ان کے کلام میں مدینہ پاک میں مدفن کی, جنت البقیع میں مدفن کی, مدینہ پاک میں شہادت کی, موت کی جو آرزو اور تمنا ہے, یہ کیسی ایک طلب کو مدینہ کی جو ہے وہ اجاگر کرتی ہے, یہ مدینہ کے ذوق کو, شوق کو کیسا بڑھانے والی ہے. اور کیوں نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینہ کو کریم بنایا ہے, کیونکہ یہ رسول کریم کا مسکن ہے اور یہاں پر کرم والے قرآن کا نزول ہوتا رہا ہے. انہو لقرآن کریم, انہو لقول رسول کریم, یہ کرم والے رسول کا شہر ہے, کرم والا قرآن یہاں پر نازل ہوتا رہا ہے. تو پھر مدینہ کریم کیوں نہ ہو. یہاں پر تو آج بھی کرم کی اور رحم کی خیرات بڑھ رہی ہے خالد بھائی, کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بنفس نفیس جلوہ افروز تھے تو بشارتوں سے اپنے صحابہ کو جنتوں سے نواز رہے تھے, اور آج نبی کریم علیہ السلام قبر انور میں موجود ہے تو اللہ اکبر ایسی بشارتیں عطا فرما کر امتیوں کو خوشخبریاں عطا فرما رہے ہیں. بلکہ جو امتی آ کر حضور کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ کا مجدہ سنا رہے ہیں, حضور علیہ السلام انہیں بھی بخشش اور مغفرت کی جو وہ خیرات سے نواز رہے ہیں, انہیں بھی بشارتیں عطا فرما رہے ہیں. تو حضور کا کرم تو آج بھی مدینہ میں جاری و ساری ہے, حضور کی رحمت اور شفقت تو آج بھی مدینہ میں جاری و ساری ہے. نبی کریم علیہ السلام کے دربار میں آج بھی کوئی حاضر ہو رہا ہے تو کرم کی خیرات پا رہا ہے, مدینہ شریف میں کرم کا فیضان لوٹ رہا ہے. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. ان کے الطاف و کرم بڑھ کے خریدیں گے انہیں. کیا بات ہے, ان کے الطاف و کرم بڑھ کے خریدیں گے انہیں.
آج بھی لے کے کوئی ذوق بلالی آئے مولانا حسن رضا خان نے کہا نا عجب کرم شہ والا تبار کہ کرتا نا امیدوں کو کیا بات ہے، عجب کرم شہ والا، یہ نا امیدوں کو امید ماری نا، حضور بخشش کی خیرات دے رہے ہیں، حضور جب وہ شفاعت کی نوید سنا رہے ہیں، مغفرت کی نوید سنا رہے ہیں، عجب کرم شہ والا تبار کرتے ہیں کہ نا امیدوں کو امیدوار کرتے ہیں۔ یہ شعر پڑھا آپ نے تو اب میں یہ واقعہ سنا دیتا ہوں، میرے ذہن میں تھا کہ میں اس کو انشاءاللہ کسی موقع پہ لوں گا۔ اللہ اکبر۔ ایک عربی آیا اور وہ نبی اکرم علیہ السلام کی قبر منور کے پاس کھڑا ہو گیا، اور کھڑا ہو کر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں دعا کرنے لگا، اللہم ان ھذا حبیبک، اے اللہ یہ تیرے حبیب ہے، اللہ وانا عبدک، میں تیرا بندہ ہوں، والشیطان عدوک، اور شیطان تیرا دشمن ہے۔ پھر کہنے لگا کہ مولا اگر تو نے میری مغفرت فرما دی، مجھے بخش دیا، تو ہوگا یہ کہ تیرے حبیب خوش ہو جائیں گے، تیرا بندہ کامیاب ہو جائے گا، اور تیرے دشمن کو رنج ہوگا، اور اگر تو نے میری مغفرت نہ فرمائی تو تیرے حبیب کو رنج ہوگا، تیرا دشمن خوش ہو جائے گا، اور تیرا بندہ ہلاک ہو جائے گا۔ اے اللہ اب تیرا بندہ تیرے حبیب کی دربار میں حاضر ہے، اور ہم عرب ہیں، عربوں کا ہم نے یہ دستور دیکھا ہے کہ جب ان کے سردار جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر مختلف مواقع پر اس کی قبر پر حاضر ہوتے ہیں، اور اپنے اسی قبر پر حاضر ہو کر اپنے غلاموں کو آزاد کرتے ہیں۔ بولا یہ سارے کائنات کے بادشاہ ہیں اور میں ایک غلام ان کی قبر پر حاضر ہوں، یا اللہ ہمارے یہاں یہ انداز، اور تو تو سب سے بڑھ کر کرم کرنے والا ہے، تو تو سب سے بڑھ کر عزت دینے والا ہے، سب سے عزت والا ہے، مولا اب تیرا بندہ اس کائنات کے سردار کی بارگاہ میں حاضر ہے اور تیری بارگاہ میں متوجہ ہوتا ہے، مولا مجھے معاف کر دے، میری بخشش فرما دے۔ کیا بات ہے۔ ابھی وہ ان لفظوں سے مناجات کر رہا تھا، اور حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یوں وسیلہ پیش کر ہی رہا تھا کہ اس وقت ایک بہت بڑے شیخ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں ہی کھڑے اس کی گفتگو کو سن رہے تھے، ان کی زبان سے فوراً جاری ہوا کہ جا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری مغفرت فرما۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یعنی ایک جو کچھ کلام ایسے ہوتے ہیں، کچھ گفتگو، کچھ انداز ایسا ہوتا ہے کہ وہ بندے کو سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے۔ وہ جو استاد صاحب نے جملہ کہا تھا کہ یہ عشق کی زبان ہوتی ہے، یہ پری پلان کام نہیں ہوتے، یہ وہ عشق کی ایک رنگت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں کو رنگ دیا۔ لبوا ہے آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در، اور منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی۔ عمر بھائی دوری قبول عرض میں بس ہاتھ بھر کی، مرادیں مل رہی ہے، شاد شاد ان کا سوال ہے، مرادیں مل رہی ہے، شاد شاد ان کا سوال ہے، لبوں پر التجا ہے، ہاتھ میں روزے کی جالی ہے، نکالا کب کسی کو بز میں فیض عام سے تم نے نکالا، کب کسی کو بز میں فیض عام سے تم نے نکالی ہے، تو آنے والوں کی حسرت نکالی ہے، نکالی ہے، تو آنے والوں کی حسرت نکالی ہے۔ احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ پہ لکھا ہے کہ انسان کے بدن کا تو جو وطن ہو سو ہو، اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، مفہوم کم و بیش یہی ہے کہ انسان کے بدن کا جو وطن ہو سو ہو،
مومنین کی روحوں کا وطن مدینہ ہے. اللہ کیا اکبر، بات ہے. اللہ اکبر. تو اس لیے جب بندہ وہاں جائے نا سبحان تو وہ یوں ہی خیال کرے کہ میں لوٹ کر اپنے وطن میں آیا ہوں، ہاں ہاں روح کے وطن میں آیا کیا ہوں. بات. کیا بات. کریم ہمیں ذوق مدینہ نصیب فرمایا. امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کے صحبت سے، حضور ان کے دامن کرم سے وابستہ رہیں تو یہ درد مدینہ، ذوق مدینہ، شوق مدینہ بانٹنے والی شخصیت ہے. اللہ کریم ہمیں اپنے ان بڑوں کی صحبت میں رہنے کی توفیق عطا فرمائیں، کہ مدنی مذاکرے سنیں، ان کے ملفوظات سے فیض حاصل کرتے رہیں. انشاءاللہ بار بار جب ذکر مدینہ ہمارے سامنے ہوتا رہے گا تو ذوق مدینہ میں اللہ نے چاہا تو دل ویسے ہی مچلتا ہے، اور اس میں ذوق نصیب ہوگا، مچلنے والا ہو جائے گا. کچھ کال شامل کرتے ہیں، اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. کھلے آنکھ صلی اللہ پروگرام ماشاء اللہ عز و جل خالد بھائی بڑے احسن انداز میں چلا رہے ہیں. آج کا موضوع ہے مدینہ کریم ہے، تو مدینے کی تڑپ مزید بڑھانے کے کچھ طریقے ارشاد فرما دیجئے کہ کس طریقے سے مدینے کو دیکھنے کی، وہاں کی حاضری کی، اور وہاں پہنچ جائیں تو اس کے ادب و احترام کے بارے میں مدنی پھول ارشاد فرما دیجئے. پینل کے سب ممبران کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، بڑے احسن انداز میں چلا رہے ہیں، اور پیچھے جو ٹیکنیکل ٹیم ہے الحمدللہ ان کا بھی ایک خاصا حصہ ہے پروگرام چلانے میں. ماشاءاللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ. اللہ کریم آپ کو برکت دے، اور یقیناً مبلغین کی زبردست تیاری اور جو سب کچھ یوں پریزنٹیشن ہے یہ آپ کے سامنے ہمارے ٹیکنیکل اسٹاف ہی کی بدولت ممکن ہو پاتی ہے. اللہ کریم ان کو بھی ذوق اور شوق عطا فرمائے، مدینہ منورہ کی ہم سب کو با ادب اور ذوق والی حاضری عطا فرمائے. ذوق مدینہ کے حوالے سے آپ ارشاد فرما رہے تھے، تو الحمدللہ اس طرح اسلاف کے حاضری مدینہ کے واقعات، مدینہ منورہ کے فضائل، برکات، امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی ایک مختصر تالیف ہے، چھوٹی سی کتاب ہے، کم صفحات ہے، آسانی سے پڑھ لی جائے گی، لیکن ایسی ہے کہ پڑھنا شروع کریں گے تو پھر چھوڑنے کا دل نہیں کرے گا. عاشقان رسول کی 130 حکایات. ماشاءاللہ اس کتاب کو پڑھیں اور اللہ کریم ہمیں ذوق مدینہ نصیب فرمائے. مزید یہ کہ ادب کیسا ہو، شاہ صاحب کوئی جملہ اس پر ارشاد ہو. ایک تو وہاں پر جا کر سب سے پہلے تو اپنا ذوق برقرار رکھیں. جس طرح شروع میں ہم نے کہا تھا، آپ نے فرمایا تھا نا کہ ہم ادھر ادھر توجہ دینے کے بجائے جو مقصود اصلی ہیں انہی کے قدموں پر نظر رکھیں، وہیں پر حضور علیہ السلام کی طرف ہم متوجہ ہوں. اچھا، یہ زیارت کا شوق کیسے بڑھے گا؟ اس کے لیے ایک تصور باندھیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جس بارگاہ میں حاضر ہیں ان کو جب آپ سلام کرتے ہیں وہ سلام سنتے بھی ہیں، آپ کے سلام کا جواب بھی عطا فرماتے ہیں. امیر علیہ سنت نے حاضری کا جو طریقہ لکھا نا، اس میں لکھا کہ سلام کر کے کچھ دیر رک جائے، توقف کرے کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ، اور توجہ دے اس بارگاہ کی طرف کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جواب سلام ارشاد فرمائے. خالد بھائی جذب القلوب میں تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تک لکھا ہے کہ آج بھی عادت مبارکہ یہی ہے کہ آنے والوں کو سلام میں پہل فرماتے ہیں. آج بھی مبارک عادت یہی ہے کہ آنے والوں کو سلام میں جو ہے وہ پہل فرما رہے ہیں. اللہ اکبر، کیا مبارک انداز. اگر یہی ہمارا انداز ہو تو مجھے بتائیں کہ ذوق مدینہ اور ذوق زیارت مدینہ کتنی بڑھے گی کہ حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے سلام کا جواب آ رہا ہے یا سلام فرما رہے ہیں حضور. مجھے تو صحابی کا واقعہ یاد آ رہا ہے، نبی پاک علیہ السلام دیکھیں حضور کے سلام کا انداز. حضور علیہ السلام تشریف لے کر جاتے ہیں ایک صحابی کے ہاں، کرم فرماتے ہیں، حضور نے سلام فرمایا، السلام علیکم، آہستہ سے جواب دیتے ہیں وعلیکم السلام. حضور نے پھر سلام کیا، انہوں نے پھر آہستہ سے جواب دیا، حضور نے پھر سلام کیا، پھر آہستہ سے جواب دیا. حضور جب جانے لگے تو وہ پھر اجرت کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں آئے، آگے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ تشریف لے کر جانے لگے. آقا فرماتے ہیں میں نے تمہیں سلام کیا، تم نے سنا نہیں. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سنا، لیکن آپ کی طرف سے سلامتی کی دعا ایسی آ رہی تھی، دل چاہ رہا تھا یہ سلامتی کی دعائیں بار بار آتی رہے. تو یہ کیا ہے؟ السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا، اللہ اپنے مزے کی بھیک مجھے بار بار دو. کیا بات. اور پھر ایک اور ذوق کی بات یہ ہے کہ جو حضور کے روزے کی زیارت کرتا ہے، قبر مبارک کی زیارت کرتا ہے، حضور فرماتے ہیں میری شفاعت اس پر واجب ہے.
تو یہ چیزیں چند ایک تصورات اور باندھے جا سکتے ہیں کہ جب ہم حاضر ہوں گے تو ہمیں آفات سے محفوظ کر لیا جائے گا، ہمیں حادثات سے محفوظ کر لیا جائے گا، ہمیں برکتوں سے مالا مال کر دیا جائے گا. یہ تصور باندھ کر جب ہم حضور کی بارگاہ میں، اور باقی تصورات ایک طرف ہٹ کر ہیں، یہی تصور کافی ہے کہ ایک غلام اپنے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہے. اور خالد بھائی یہاں ایک چیز میں اور بھی ذکر کرنا چاہوں گا کہ قدر اور احساس، ان دو چیزوں کو پیش نظر رکھیں کہ یہ چیزیں جب ہمارے ساتھ ہوں گی نا، بالخصوص اس سفر کے اندر، تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پھر ہم جو ہے نا، کا نام ہے، اپنے اس حاضری کو، اس سفر کو ذوق والا، شوق والا بنانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. نا قدری سے اور یوں سمجھیے کہ احساس سے عاری ہونے سے بچنے کا ہم اپنا ذہن بنائیں. قدر کریں کہ اللہ نے ایسی جگہ عطا فرما دی، اور احساس اور اہمیت کو جو ہے وہ اجاگر کریں گے. جب تک یہ برقرار رہے گی، ذوق بھی نصیب ہوگا، شوق بھی نصیب ہوگا، دل بھی لگا رہے گا، اور وہاں کی برکات بھی سمیٹنے کا جو ہے وہ موقع ملے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ قدر بھی نصیب فرمائے، احساس بھی جو ہے وہ نصیب فرمائے. سیدھی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا. یہ والا کوئی ذوق نصیب ہو تو پھر کیا بات ہے. مزید کال دیجیے. میرا نام حمزہ یاسین ہے، میں اکواڑہ سے بات کر رہا ہوں. میں آج آپ کو ایک نعت سناؤں گا. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی ویل اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. جزاک اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. مزید کال دیجیے. خالد بھی آپ کا پروگرام کھلے آنکھ لیلا کہتے کہتے ماشاء اللہ بہت ہی پیارا ہے. پھر آج کا موضوع مدینہ کریم ہے. پھر بھی آپ سے عرض یہ ہے کہ مدینہ شریف کو اب یثرب کہنا جائز ہے کہ نہیں، اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں. اور سید ثاقب صاحب سے عرض ہے کہ برائے کرم میرے لیے اور مدنی چینل کے تمام حاضرین اور ناظرین کے لیے بے حساب مغفرت اور مدینہ شریف کی باادب ذوق بری حاضری کے لیے دعا فرما دیں. اور عمر بھائی سے عرض ہے کہ برائے کرم یہ کلام لازمی سنا دیں. مدینے ہمیں لے گیا تھا مقدر، مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا. جزاک اللہ خیر. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اچھے کلام کی آپ نے فرمائش کی. ایک جزیہ یہاں پر بیان کر دوں آپ کے یہ اس سوال پر. فتاوی رضویہ جلد 21 صفحہ 116 پر ہے کہ مدینہ طیبہ کو یثرب کہنا ناجائز و ممنوع و گناہ ہے، اور کہنے والا گناہگار ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو مدینہ کو یثرب کہے اس پر توبہ واجب ہے. مدینہ توبہ ہے، مدینہ توبہ ہے. علامہ مناوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں تفسیر شرح جامع صغیر میں کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مدینہ طیبہ کا یثرب نام رکھنا حرام ہے، کہ یثرب کہنے سے توبہ کا حکم فرمایا، اور توبہ گناہ ہی سے ہوتی ہے. لہٰذا اب مدینہ ہی کہا جائے. جب سے قدم پڑے ہیں رسالت مآب کے، جنت بنا ہوا ہے مدینہ حضور کا. یہ ذوق، یہ شوق ہونا چاہیے. اور مدینے کے 100 سے زائد، جس طرح ہم نے پہلے بھی عرض کیا کہ 100 سے زائد نام ہے، تو ان ناموں سے اس مبارک شہر کو پکارا جائے اور اسی سے ہی سے یاد. اور یہاں تک بیان کیا کہ جو یثرب غلطی سے بھی کہہ دینا تو اس کے کفارے میں 10 بار مدینہ کہے. 10 بار مدینہ کہے. جی سبحان اللہ سبحان اللہ. جی کال دیجیے. ماشاء اللہ عز و جل جو خط پڑھا اردو میں جو بادشاہ نے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجنا تھا، وہ خط بہت ہی خوبصورت اس میں الفاظ لکھے ہوئے ہیں، اور سن کر بہت مزہ آیا، اور بہت ہی یہ پیارا خط تھا. اور اس سے پتہ یہ لگتا ہے کہ جو پہلے کے لوگ تھے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے کے بھی، نہ صرف آپ کے ظاہری پردہ فرمانے کے بعد بلکہ آپ کے ظہور سے پہلے بھی جو ایسے لوگ موجود تھے جو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جان فدا کرتے تھے، ان سے محبت کرتے تھے، مدینے سے محبت کرتے تھے، مکہ سے محبت کرتے تھے، تو یا محمد کہہ کے پکارتے تھے. تو یہ کتنی پیاری بات ہے. اور اس خط نے تو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ کھول کر رکھ دی کہ بادشاہ ہے لیکن وہ محبت کرتا ہے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے. تو وہ کیا ایسی، تو اٹ مینس کہ بادشاہی بھی ایسے ہی کام آئے گی جو کہ محبت رسول میں ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت عطا فرمائے. جزاک اللہ خیرہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا دربار ہے، اور یہاں ہر آنے والا حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلام کی حیثیت سے ہی حاضری دیتا ہے. شہنشاہی بادشاہ یوں بھی حاضر ہو نا اپنے کر و فر کے ساتھ، اور اس انداز میں کہ یا رسول اللہ یہ جو ہم پر عنایتیں ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے، اس کی نعمتوں کے آثار و علامات ہیں، یہ آپ ہی کی برکت سے ہیں، تو وہ بھی سعادت بند ہے. کیا بات. تو بہرحال جو بھی بادشاہ ہے یا گدا ہے، حضور کے دربار کا تو گدا ہی ہے.
یہ کس شہر والا کا صدقہ کٹتا ہے، یہ کس شہر والا کا صدقہ کٹتا ہے کہ خسرو میں پڑی ہے پکار ابھی ہے، کہ خسرو میں پڑی ہے پکار ابھی ہے، نگاہ لطف کے امیدوار ابھی ہے، نگاہ لطف کے امیدوار ابھی ہے، لیے ہوئے دل قرار ابھی ہے، لیے ہوئے دل قرار ابھی ہے۔ وہ کون سا شعر ہے؟ تاج کو کاسا بنا کر کہہ رہے ہیں تاج کو کاسا بنا کر کہہ رہے تاجور، تاج کو کاسا بنا کر، تاج کو کاسا بنا کر کہہ رہے تاجور، ان کے در کی بھیک اچھی، ان کے در کی بھیک اچھی، سروری اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی، سروری اچھی نہیں۔ سبحان اللہ، ان کے در پر موت آ جائے، کے در پر موت آ جائے تو جی جاؤں حسن، ان کے در پر موت آ جائے تو جی جاؤں حسن، ان کے در سے دور رہ کر، ان کے در سے دور رہ کر زندگی اچھی نہیں، ان کے در سے دور رہ کر زندگی اچھی نہیں۔ کال دیجیے۔ پیارے پیارے خالد انکل، میں ہوں محمد احمد اتاری چشتیاں شریف سے، آج میں آپ کو کلام سناؤں گا۔ سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مزید میں چاہتا ہوں کہ آج اپنے سلسلے میں مدینے کی محبت کا یہ کلام بھی شامل فرمایا جائے۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحان اللہ۔ عمر بھائی آپ کی طرف ہیں، کچھ کلام شامل کرتے ہیں۔ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں، کیا بتاؤں، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ
جس کا دیکھا مدینہ ہے کیا بتاؤں اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے یا کوئی دوسرا مدینہ ہے کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے کیا بتاؤں میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ کریم جل وعلا ہمیں آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے میٹھے مدینے کی بار بار ذوق اور ادب والی حاضری نصیب فرمائے۔ سلسلے کا وقت اختتام کی طرف جا رہا ہے اور تقریباً 7 منٹ باقی ہیں۔ ایاز بھائی، اگر آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کی حاضری کے کوئی فوائد بیان فرمائیں تو مدینہ علماء نے اس پر بڑا کلام فرمایا، اور یوں سمجھیں کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بھی یہاں کی بشارتیں عطا فرمائیں کہ جو حج بھی کرے وہ پھر مدینہ حاضری دے۔ ایسے ہی یہاں پر سب سے پہلی بات تو خالد بھائی نبی کریم علیہ السلام کا فرمان عالی شان کہ جس نے میرے روزے کی زیارت کی وجبت لہو شفاعتی، میری شفاعت اس کے لیے جو ہے وہ واجب ہو گئے۔ اور یہاں پر ایک چیز میں یہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ علماء نے اس بات کو بیان کیا کہ جب نبی پاک علیہ السلام کے روزے پر حاضر ہو تو اس بات کو جو ہے نا اپنے تصور میں لائے کہ میں فقط روزے پر حاضر نہیں ہوا، میں بنفس نفیس نبی کریم علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو میری زیارت کو حاضر ہوا، جس نے حج کیا اور میری زیارت کو آیا، تو ارشاد فرمایا ایسے ہی ہے جیسا کہ اس نے میری حیات میں، میری زندگی میں میری زیارت کی۔ امام اعظم، امام شافعی، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے تینوں نے اس بات کو بیان کیا کہ جب آئے تو روزے کی زیارت کی نیت کریں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو بیان کیا کہ جب آئے تو حضور کی زیارت کی نیت کریں۔ حضور جان عالم، حضور جان جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی زیارت کے لیے آؤ، کہ حضور نے فرمایا وہ ایسے ہی ہے جیسے میری حیات میں آیا۔ اللہ اکبر۔ تو آپ دیکھیے کہ اس سے بڑی کوئی بات ہے خالد بھائی کہ نبی پاک علیہ السلام کی ہے نا، اور یہاں تک علماء نے اس بات کو بیان کیا کہ جب حج کے لیے بھی جا رہا ہوں نا تو کہے مدینے جا رہا ہوں۔ کہاں جا رہا ہوں؟ مدینے جا رہا ہوں کہا۔ اور اس کو امام اہل سنت نے اپنے شعر میں ہی بیان کیا، ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے ہے جی، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ اصل بات تو جو ہے نا وہ یہ ہے کہ در رسول کی حاضری ہے، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کی جو ہے نا وہ دربار میں حاضری ہے۔ تو اصل تو یہ حاضری ہے، ان کے صدقے میں اللہ نے جو ہے وہ حج بھی کرا دیے ہیں۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم علیہ کا وائرل ہوا نا جس میں پوچھا گیا بابا کہاں چلے، بڑے پیار سے ارشاد فرمایا، ذوق کتنا آیا یہ سننے کے بعد، مدینہ۔ سبحان اللہ۔ تو یہ حقیقت میں نبی پاک علیہ السلام کے جو ہے نا وہ روزہ انور کی جو ہے نا کا نمجار، اور علماء نے اس بات کو لکھا ہے کہ قصد کے ساتھ ارادتاً نبی پاک علیہ السلام کے روزے کی حاضری جو ہے نا کا نام ہے، اس کو شامل کرے، اس نیت کے ساتھ جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کے روزے پر حاضر ہو۔ اور آپ دیکھیے کہ علماء نے اس بات کو بیان کیا۔ خالد بھائی آپ نے فائدے کی بات کی ہے
علماء کہتے ہیں کہ دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ جو مسجد قباء میں حاضر ہو اور 2 رکعت نفل پڑھے تو اسے مقبول جو ہے نا کا نام ہے حج اور عمرے کا ثواب ہے نا، عمرے کا ثواب اسے نصیب ہوگا۔ آپ دیکھیے علماء اس بات کو بیان کرتے کہ آپ دیکھیے کہ جس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم لگنے کی وجہ سے متبرک بنی ہے، اس مسجد کے اندر جو ہے وہ اس نماز کی 2 رکعت نفل کی فضیلت یہ ہے کہ عمرے کا ثواب پائے گا۔ تو کہا جو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں حاضری دے گا اس کے ثواب کا کیا عالم ہوگا، اس کی برکات کا، اس کے ثمرات کا، اس کے فوائد کا کیا عالم ہوگا۔ تو بندہ جو ہے وہ قصد اور ارادے کے ساتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کا قصد، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے کی زیارت کا قصد لے کر حاضر ہو اور اس نیت کے ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں حاضر ہو، اور یہ بھی یاد رکھے کہ اگر یہ نیت نہیں کرتا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روزہ انور پر حاضر نہیں ہوتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ فرمان بھی یاد رکھے کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے حج کیا اور پھر میری زیارت کو نہ آیا فقط جفانی، تو اس نے میرے ساتھ جو ہے وہ جفا کی۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دیار نور بار کی ذوق اور شوق والی حاضری عطا فرمائے، اور جب بھی حاضری مدینہ کا شرف حاصل ہو تو قصد اور ارادہ ہو کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر کے لیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور کی زیارت کے لیے حاضر ہو رہا ہوں، تو انشاءاللہ اس کی حقیقی معنی میں جو برکات اور ثمرات ہیں وہ انشاءاللہ نصیب ہوں گے۔ یہ وہ روزہ ہے جہاں دل نہیں توڑے کیا عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہے تو اب رحمتیں بھی ہوں گی، عنایتیں بھی ہوں گی، بھوکا ہے تو کھانا ملے گا، اور اگر بے چین ہے چین ملے گا، بے سکون کو سکون ملے گا، ہاتھ اٹھے گا ہو سکتا ہے اٹھنے نہ پائے، مدعا پورا ہو جائے، لبوں پر جو عرضی ہے وہ آنے نہ پائے، دل میں خیال گزرے عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم توجہ فرمائے تو اس کے خیال پر ہی اس کو اس کے سوچ سے بڑھ کر عطا فرما دیں۔ عقید عالم صلی اللہ علیہ وسلم خیال سے بھی پہلے عطا فرمائے۔ حسن کی جان اس وسعت کرم پہ نثار، حسن کی جان اس وسعت کرم پہ نثار کہ ایک جہان کو امیدوار کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ ہم کوئی اہتمام کرتے ہیں نا خالد بھائی، تو ہمارے لیے اس کے لیے انتظام کے لیے کوانٹیٹی چاہیے کہ اب 600 لوگوں کا 500 لوگوں کا انتظام ہے تو 500 بندوں کا انتظام ہو، 1000 آ جائیں تو ہم آزمائش میں آ جائیں گے، لیکن قربان جائیے جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کی رحمت کی، کرم کی، عظمت کی، شان کی، کہ مولانا حسن رضا خان فرما رہے ہیں حسن کی جان اس وسعت کرم، کرم کی وسعت اتنی ہے کہ ایک جہاں کو امیدوار کرتے ہیں کہ حضور کے دربار میں جب وہ میلہ لگا ہوا ہے، عاشقان رسول کا ہجوم ہے، لاکھوں کی تعداد میں بیک وقت موجود ہے، حضور سب کو نواز رہے ہیں، کرم کی بارشیں عطا فرما رہے ہیں، تو حسن کی جان اس وسعت کرم پہ نثار، ایک جہان کو امیدوار کرتے ہیں۔ ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیر، ایک دینے والا ہے، کل جہاں سوالی ہے۔ عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت یوں ہی ہے، بلکہ یہ تو مدینہ میں پہنچ کر یوں ایسی عطائیں ہیں۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی برکات میلاد میں کئی علماء و محدثین کے واقعات اس طرح کے موجود ہیں کہ حضور کی میلاد کے لنگر شریف کے لیے کچھ کھانے کا اہتمام کیا گیا اور وہ سارا سال ہوا کرتا تھا۔ پھر ایسا یعنی سملر واقعات ہیں کئی بزرگان دین کی سیرت کے، بالکل تقریباً ایک جیسے واقعات۔ لنگر پکایا گیا، جو توشہ جمع ہے وہ جمع ہے، پھر اس پر کوئی کپڑا ڈھانپ دیا گیا، اب اس سے نکال کر لوگوں کو دیا جا رہا ہے، حضور کے نام پر پکا ہے، حضور کی میلاد کا لنگر ہے، آنے والے چاہے تعداد میں کم ہوں یا زیادہ ہوں، وہ سب کو کفایت بھی کر جاتا تھا، باقی بھی رہتا تھا۔ یہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی برکات ہیں، وجود کی برکات کا عالم اس سے وراء الورا ہے۔ رب العالمین جل وعلا میں حضور کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ سلسلے کا وقت اختتام کی طرف پہنچا اور مبلغین سے بہت ساری چیزیں دلوں میں باقی ہوں گی کہ یہ بھی لینا ہے، یہ بھی بات کرنی ہے، اور یقیناً ہوں گی، شامل نہیں ہو سکی۔ دوبارہ اس سلسلے کو، اس ٹاپک کو لے کر آئیں گے تو مدینہ منورہ کی اور باتیں کریں گے۔ یہ ذکر وہ ہے کہ جس ذکر سے سیری نہیں ہوتی۔ سلسلے اختتام کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ صلوات السلام۔ اے بیابان عرب تیری بہاروں کو سلام، تیرے پھولوں کو، تیرے پاکیزہ خاروں کو سلام، جگمگاتے
جھوم کر